السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ 25واں پارہ آج کی تفسیر میں 25ویں پارے میں سے عرض کیا جائے گا، الیہ یرد علم الساعہ۔ منافقین اور مشرکین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے تھے، اور مقصود تنگ کرنا بھی تھا کہ جی آپ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہیں کہ قیامت میں حساب کتاب دینا ہے، وہ قیامت کی تاریخ بتائیں کہ قیامت ہوگی کب، قیامت کی کیا تاریخ ہے، کب آئے گی، کس سن میں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، جو کیا کہتے ہیں اس کو، دانے جو اندر بن ہوتے ہیں، بالیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہاں، بالوں کے اندر کتنے دانے ہیں وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ وما تحمل من انثى، اور انثى یعنی فیمیل کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ ولا تضع الا بعلمه، اور فیمیل عورت جو ہے کچھ نہیں، کوئی نہیں جانتی مگر اس کے علم میں ہے۔ یعنی درخت میں کتنی بالیں ہیں اور ان بالوں میں کتنے دانے ہیں وہ صرف اللہ جانتا۔ اول تو کتنے بالیں ہیں وہی کوئی نہیں جانتا، پھر اگر کوئی مشین ایسی بنا لی جائے کہ جس کے ذریعے سے گن لیا جائے تو پھر بھی قرآن کی یہ بات اپنی جگہ ٹھیک رہے گی کہ تم نے تو ایک محدود ایریا کا گنا ہے، باقی پوری دنیا کے اندر جو کھیت ہے اور اس میں جو پھل ہے اور اس میں جو بالیں ہیں اور بالوں میں جو دانے ہیں وہ ساروں کو تو تم گن نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے یہ جو فرمایا کہ مؤنث یعنی عورت نے کیا اٹھایا ہے، یعنی رحم میں کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو کوئی یہ اعتراض کرے کہ جی اب تو معلوم ہو جاتا چوتھے مہینے میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں قرآن نے انثیٰ کہا، مؤنث، وہ مؤنث انسانوں کی ہو، وہ مؤنث جانوروں کی ہو، وہ مؤنث کسی کی بھی ہو۔ تو اب اگر پھر انسانوں میں بھی صرف اس عورت کا پتہ چلتا ہے جو الٹرا ساؤنڈ کرائے، دنیا کی 99.9999% عورتوں کو تو معلوم ہی نہیں کہ الٹرا ساؤنڈ بھی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور جن کو معلوم ہے، جو کراتی ہیں یا ڈاکٹر کہتے ہیں اور کرانے میں کوئی حرج نہیں، تو وہ صرف اتنا ہی ہے جتنا کرا لیا۔ باقی یہاں اللہ فرما رہے ہیں اللہ کا علم الٹرا ساؤنڈ کا محتاج نہیں، ان کا علم الٹرا ساؤنڈ کا محتاج ہے۔ یہاں جس کی اللہ رب العزت بات کر رہے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں کہ رحم مادر میں کیا ہے، وہ بغیر کسی کے مدد کے، بغیر کسی الٹرا ساؤنڈ، بغیر کسی چیز کے اللہ کو معلوم ہے۔ اور اسی طرح صرف انسان نہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر
جاندار ہیں اور ہر جاندار کے اندر میل اور فیمیل ہے، عورت اور مرد ہر جاندار کے اندر ہے، ورنہ ان کی نسل آگے نہ چلے۔ تو ہر مؤنث کے اندر پیٹ میں کیا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اور اس دن آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا، این شرکائی، بتاؤ میرے شریک کہاں ہیں؟ قالوا آذناک ما منا من شہید، اور تو فرشتے کہیں گے کہ جی ہم نے بڑا تلاش کیا، ہم نے تجھے خبر دے دیا، تجھے بتا دیا کہ اے اللہ آپ کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں ملا، آپ کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں ملا۔ انسان کی حالت کیا ہے؟ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر واذا مسه الشر فیئوس قنوط، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی راحت پہنچتی ہے تو اس کی حالت کیفیت اور ہو جاتی ہے، اور جب اس کو راحت پہنچتی ہے، لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان خیر کی دعا کرنے سے نہیں تھکتا، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، لیکن جب بھی اس کو شر پہنچے فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو مایوس ہو جاتا ہے، ناشکر ہو جاتا، مایوس ہو جاتا کہ وہ بس اب تو میرا مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ الضَّرَّاءِ، اگر ہم اس کو کوئی رحمت، کوئی آسانی اس کو عطا کریں اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اور تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے وجہ سے ہے، یعنی میرے مسئلے جو حل ہوئے وہ میرے وجہ سے، میں نے اپنے مسئلے خود حل کیے ہیں۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، مجھے کوئی امید نہیں کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت وغیرہ کچھ نہیں، سب ایسی مولویوں کے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں تو اکڑنے لگتے ہو، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ سے مانگنے لگتے ہو۔ کافر اور مشرک کا بھی یہی حال تھا، لیکن جب آسانی ہوتی ہے پھر اللہ کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو جی ہم اللہ کو کیسے پہچانے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے آس پاس دیکھو نا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں۔ آفاق کا مطلب ہے تمہارے اطراف میں، تمہارے چاروں طرف، اوپر نیچے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں تم ہر طرف سے گھرے ہوئے ہو، جس طرف دیکھو گے ادھر اللہ کی نشانی پاؤ گے۔ اوپر دیکھو گے آسمان، تو آسمان کو کس نے کھڑا کیا؟ چاند سورج کو کس نے بنایا؟ نیچے دیکھو گے زمین، زمین کو کس نے بنایا؟ دائیں دیکھو گے چیزیں نظر آئیں گی، بائیں دیکھو گے چیزیں نظر آئیں گی، تو ہر طرف اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وفی انفسہم، اور اسی طرح تمہیں ہم نشانی دکھائیں گے خود تمہارے اپنے جان کے اندر۔ انسان کی اپنی جان جو اللہ نے بنایا ہے، اب اس میں ہر چیز ایسی ہے کہ جو اللہ نے بنا دیا کوئی اور بنا نہیں سکتا، کوئی اور بنا نہیں سکتا۔ گردے اس میں ڈال دو، یہ تو کر دیا، لیکن گردہ نیا بنا دو، آج تک نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز خراب ہو گئی تو اس کو نیا بنا لو، تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ جی پیر ٹوٹ گیا تھا، وہ نقلی پیر بنا لیا، بالکل صحیح کام کر رہا، تو نقلی پیر تو اسکرو سے کھول کے باہر رکھ دو گے، پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آنکھ کمزور ہو گئی، جی آنکھ کمزور ہوگی تو ہم تو علاج کر لیتے، چشمہ ہے، کہا یہ علاج نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے، یہ تو جو نظر کی کمی ہوئی اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ باقی جو اللہ جس آنکھ کو لے جائے دوبارہ وہ آنکھ بینا نہیں ہو سکتی، جو نابینا ہو جائے وہ دوبارہ بینا نہیں ہو سکتی۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھ جائے کہ اللہ کی ذات سچی ہے اور حقیقی ذات ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آفاق میں غور کرنا چاہیے،
فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحدی، کہ ہر چیز، ہر ذرہ، ہر پھل پھول اور درخت اور پھولوں کی خوشبوئیں، یہ سب کیا بتا رہی ہیں کہ کوئی ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ آگے سورہ شورا ہے۔ شورا کا مطلب ہے مشورہ کر کے کوئی کام کو طے کرنا۔ تو اس میں مسلمانوں کی یہ خصوصیت بتائی گئی ہے کہ یہ اپنے اجتماعی کام میں مشورہ کرتے ہیں اور مشورہ کر کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الشورى رکھ دیا۔ مکی صورت ہے اور توحید، آخرت اور رسالت کا اس میں بیان ہے، اور اسی کے ذیل میں مسلمانوں کی صفات ہے۔ فرمایا حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اسی طریقے سے آپ کے طرف نازل کیا وہی، اسی طرح آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کیا تھا، یعنی جیسے آپ پر نازل کیا ہے نا جبریل کے ذریعے سے، ایسی ہم نے پہلے پیغمبروں پر بھی نازل کیا۔ کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا، العزیز جو غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند ہے اور عظیم ہے۔ آگے فرمانے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ آسمان کیا ہو جائے؟ کیوں پھٹے؟ اس لیے کہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، آسمان کے اوپر اتنے کثیر تعداد میں فرشتے موجود ہیں، اتنی کثیر تعداد میں فرشتے موجود ہیں کہ ان کے تعداد کی وجہ سے اور ان کے بوجھ سے تکاد قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ اتنے فرشتے یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگ زمین پر ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اب یہ جو کل بھی میں نے عرض کیا تھا، فرشتے جو استغفار کرتے ہیں مومنین کے لیے، اب اور یہاں فرمایا کہ لمن فی الارض، جو لوگ زمین میں ان کے لیے، تو فرشتوں کے استغفار کی وجہ سے سب کی مغفرت ہو جانی چاہیے، ہے نا جی۔ اصل میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کسی کے استغفار سے یعنی یا اپنے ہی استغفار سے مغفرت اس وقت ہوگی جب آدمی قابل مغفرت ہو، آدمی قابل مغفرت ہو۔ اگر وہ آدمی قابل مغفرت نہیں ہے تو پھر نبی کی بھی استغفار سے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس آدمی کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ قابل مغفرت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں۔ اب مشرک کے لیے دعا ہوتی رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے دعا نہیں کہ نام لے کے دعا کی، لیکن ان کی مغفرت نہیں، کیونکہ مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ جس کے لیے دعا ہو رہی ہے وہ قابل مغفرت بھی ہو، تو مشرک قابل مغفرت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گناہ ایسے ہو جائیں کہ وہ اللہ رب العزت اس کو معاف نہ کریں، مثلا حقوق العباد، حقوق العباد بڑا سخت معاملہ ہے۔ حقوق العباد میں تو یہ کہ بندے سے معاف کراؤ پہلے۔ اب اگر بندوں کا اتنا مارا ہو، اتنا حق مارا ہو کہ ایک سے معاف کرائے گا، دو سے کرائے گا، کس سے کرائے گا؟
تو اب یہ شخص اتنا ظالم، اتنا لوگوں پہ، امت پہ اس نے ظلم کیا اور امت کا اتنا کھایا ہے کہ اگر 100 200 1000 10,000 معاف بھی کر دے پھر بھی پیچھے لاکھوں بچتے ہیں جن کا حق اس نے مارا ہے، تو ان کے معاف نہ کرنے کی وجہ سے یہ شخص قابل مغفرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ قابل مغفرت نہیں ہے تو اب کسی کی دعا سے، کسی کی سفارش سے اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک وہ معاف نہیں کرے، جب تک جس کا حق ہے وہ معاف نہ کرے. اب مثال کے طور پہ حکمران، اگر حکمران نے ظلم کیا یا قومی خزانے سے لوٹ مچائی جیسے ہمارے یہاں ہے، تو اب وہ اگر ان کو کبھی دل میں ہدایت آ جائے، دل میں خیال آ جائے، تو وہ تو جو کھا چکے وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو گیا. ٹھیک ہے، باپوں نے جو لوٹ لیا، جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو بچ گیا وہ بچوں نے ان کو دینا ہے کہ واپس کرو. ہاں، نیور ایور، بچے کبھی نہیں دیں گے کہ ابا جی یہ خزانے کو تمہیں اللہ نے ہدایت دے دی ہے، تم توبہ کر رہے ہو، خزانے سے تم نے اتنا مارا تھا یہ واپس کر دو. باپ کرنا بھی چاہے گا تو بچے کو جو ہے وہ پاگل قرار دلوا کے پاگل خانے میں جمع کروا دیں گے. جی یہ پاگل ہو گیا ہے کہ خزانہ واپس کرنا چاہ رہا تو یہ کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا. کبھی اولاد واپس کرنے نہیں دے گی. جیسے آج مسجد میں چور کے ہاں، تو اب جو ہے وہ اگر وہ معاف کرائے تو کس سے کرائے، کس سے کرائے. اگر وہ سر عام بھی کہہ کہ بھائی مجھے معاف کر دو تو بھی گارنٹی تھوڑی کہ سب نے معاف بھی کر دیا، کچھ معاف کرنے چلا یاد دفعہ ہو، لیکن ہر ایک تو نہیں کرے گا نا. اور خاص طور سے جو بہت دکھی ہو وہ تو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا. اسی طریقے سے قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اب اس میں جو ذرا سی مخالفت کی اس کو غسل کرا دو. غسل کرانے کا انڈیکیشن تھا کہ اس کو اب وہ وارنٹ ڈیتھ وارنٹ جو روز یہ ورڈ آپ کا کراچی کا، ہاں روز جو ڈیتھ وارنٹ ایشو ہوتا تھا، اب اس سے جو 25,000 نوجوان تو وہ ہیں جو گورنمنٹ کی لسٹ پر ہیں جو قتل میں کراچی میں، اور جو لسٹ پر نہیں آئے وہ پتہ نہیں کتنے، اور اس کے علاوہ کتنوں پر، ہزاروں پر جو ظلم کیا ہے. اب اگر ظالم معافی بھی مانگنا چاہے تو کس سے معافی مانگے، اور پھر جن کی اولاد قتل ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ معاف کرے گا کبھی بھی، پیر بھی پڑ جائے تو معاف نہیں کرے گا. جس ماں باپ کے سامنے بچے کو کھڑا کر کے ذبح کر دیا، اس قدر ظلم کہ دیکھو تمہارے بکرے کو میں ذبح کر رہا ہوں، اور ماں کے سامنے جو ہے بچے کے گلے پہ چھری چلا دی اور کوئی پوچھنے والا نہیں، دھڑلے سے جو ہے اپنے چاقو صاف کرتے ہوئے نکلے ہیں، تو ایسے ظالموں کو معافی ہوگی؟ کبھی نہیں. تو معافی کے لیے جس شخص کے لیے استغفار ہو رہا وہ قابل معافی بھی ہونا چاہیے. اگر وہ قابل معافی نہیں ہے تو فرشتے استغفار کر رہے ہیں، ان کے استغفار سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ نبی کے استغفار کرنے سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ بنت محمد اپنی فکر خود کرو، اللہ کے سامنے میں تمہیں نہیں چھوڑا سکتا. اور اپنی پھوپھی صفیہ میری پھوپھی، اپنی فکر خود کرو، اپنے اعمال خود ٹھیک رکھو، اس لیے کہ کسی عمل پر اگر پکڑی گئی تو تمہارا بھتیجا اللہ کی یہاں نہیں بچا سکتا تم. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، اعلان کر رہے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ خود میں سفارش کروں گا، لیکن تم اس قابل ہو کہ میری سفارش تمہارے لیے ہو. تو اس لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش لینے کے لیے پہلے اپنے آپ کو سفارش کا مستحق بنانا ہوگا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو عامہ ہوگی،
ٹھیک ہے، سفارشیں عامہ ہوگی، تو اب اس سفارش کا جو مستحق ہی نہیں ہے اس کے لیے وہ سفارش کام ہی نہیں کرے گی. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے؟ تو سفارش کے لیے پہلے اس قابل ہونا چاہیے کہ سفارش کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر ایک شخص کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو اب جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے، چاہے زندگی میں اس نے جو کچھ بھی نیک عمل کیا ہوا ہے، لیکن وہ قابل مغفرت ہی نہیں ہے، تو قابل سفارش بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ سفارش، قابل سفارش وہی شخص ہے جو ایمان کے ساتھ جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے استغفار کا اور دعاؤں کا مستحق، اور دعائیں لگتی اسی کو ہیں جو دعاؤں کا مستحق ہو. دعاؤں کا کیا ہو؟ مستحق ہو. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ راونڈ کے اندر یہ واقعہ ہمارے شیخ مولانا یوسف لدھانوی صاحب نے بیان فرمایا کہ عصر کے بعد مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کے ممبر پہ بٹھا دیا گیا، کیونکہ وہ معذور ہو گئے تھے. اور اس وقت ایک تو سارے مریدین سے زیارت ہوتی تھی اور ہاتھ ملاتے تھے، مصافحہ ہوتا تھا. تو لوگ ایک دم ٹوٹے نا مصافحہ کرنے کے لیے. تو اس وقت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی، دوسرے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، وہ اسی وقت کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسپیکر لیا اور اسپیکر پہ کہا کہ بھائیوں، ان اللہ والوں کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. ان اللہ والوں کے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے. ہاں تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ گے، آرام سے بیٹھ جاؤ گے، تمہارے اطمینان اور آرام کو دیکھ کے اللہ والوں کا دل خوش ہوگا. ان کے دل کی خوشی کو دیکھ کے اللہ تمہیں دے گی. کتنی بڑی بات ہے کہ جب یہ خوش ہو جائیں گے تو خوش ہو کے جو ان کے دل سے دعا نکلے گی، پھر وہ دعا تم پر لگے گی. اور ویسے زبردستی پکڑ لے میرے لیے دعا کرے، بھائی چھوڑ دے یار دیر ہو رہی، نہیں میرے لیے دعا کرے، پھر چھوڑوں گا ہی نہیں. اب وہ دعا تو کرے گا لیکن وہ دعا لگے گی؟ وہ دعا کبھی نہیں لگے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ دعا کروانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، دعا لینے سے مسئلہ حل ہوتا ہے. بزرگوں کے سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے، بزرگوں کی دعا لینے کی ضرورت ہے. اور بزرگوں کی دعا اسی وقت ملے گی جب بزرگ کا دل خوش ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ بزرگ کس چیز سے خوش ہوتا ہے. بعض بزرگ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں. ہم حکیم اختر صاحب سے ملنے کے لیے جانے لگے اجتماعی طور پہ نا، سارے علماء ہم تھے، ہم نے کہا چلو یار حضرت سے مل کے آئیں. تو ایک جو ان کا مرید بھی تھا اور بہت زیادہ صحبت یافتہ بھی تھا، اس نے کہا یار پہلے اپنے ناخن چیک کرو، تمہارے سب کے ناخن کٹے ہوئے ہیں اور سارا کپڑا وپڑا دیکھو سب ٹھیک ہے. میں نے کہا یار یہ کیوں؟ کہنے لگے یار وہ ہاتھ ملاتے اور اگر کسی کا ناخن بھی بڑا ہوتا نا تو ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. یہ سنت کے خلاف رکھا ہوا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو بعض بزرگ اتنے نازک ہوتے ہیں، تو اب ان سے ملاقات کے لیے ان نزاکتوں کا خیال رکھا جائے. سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ تو دعا لینے سے مسئلہ ہوتا ہے، دعا کروانے سے نہیں ہوتا ہے. سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ اس لیے کہ کوئی دعا کر بھی دے لیکن وہ دل اس کا کہیں اور ہو، تو اس وقت کی اس کی دعا اس کے اپنے حق میں قبول نہیں ہے، تو آپ کے حق میں کیا قبول ہوگی؟ تو اس لیے بھائیوں، نبی کی سفارش کے لیے استحقاق سفارش ضروری ہے کہ سفارش کا مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے امت کے لیے استغفار کیا ہے، اس استغفار کا حصہ ہونے کے لیے اپنے آپ کو قابل مغفرت بنانا ضروری ہے. بہرحال بات لمبی ہو گئی. تو
فرمایا کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور فرشتے استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں. الا، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو کہ ان اللہ الغفور الرحیم، کہ اللہ رب العزت مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. پھر آگے یہ بات بیان فرما رہے ہیں، شرع لکم من الدین، کہ تمہارے لیے وہی شریعت مقرر کی ہے. تمہاری شریعت کوئی نئی شریعت نہیں ہے. شرع لکم، تمہیں وہی شریعت دی ہے، من الدین، دین میں سے، ما وصا بھی نوحا، جو وصیت نوح علیہ السلام کو کی تھی. والذی اوحینا الیک، اور وہ انبیاء جن کے طرف ہم نے وحی کی، اور وہ انبیاء جن کے نام ہم نے آپ کو بتلائے. وما وصینا بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جو ہم نے وصیت کی ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا فیہ، اور دین میں تفرقہ مت کرو. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کا مشرکین پر بہت زیادہ بھاری ہے یہ بات جس کے طرف آپ ان کو بلاتے ہیں. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، فرمایا کہ دین، ہمارا دین وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا ہے، اور پھر چلتے چلتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. دین وہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں دو بات سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین ہے کیا چیز. دین دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، عقائد کا اور اعمال کا. دین عقائد اور اعمال. ٹھیک ہے، تو عقائد کے اعتبار سے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء، تمام رسولوں کا عقیدہ ایک ہی ہے. عقیدہ ایک ہی ہے. عقیدے کے اندر کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ جو فرمایا کہ وہی دین ہے جو آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا دین ایک ہی ہے، اس سے مراد عقائد ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ عقائد ہیں. کہ عقیدہ جو آدم علیہ السلام نے اپنے بعد والوں کو سکھایا، ان کے بعد پیغمبروں نے اپنے بعد والوں کو سکھایا، وہ عقیدہ سیم ٹو سیم وہی ہے، 100% وہی. اس میں کوئی نہ کمی ہوئی اور نہ کوئی بیشی زیادتی ہوگی. دوسرا ہے اعمال. اعمال کے اندر ہر نبی کے دور میں اعمال میں فرق ہوا ہے. ٹھیک ہے، نبی کے دور میں اعمال میں کیا ہوا ہے؟ فرق ہوا ہے. اوپر والا نبی، پہلے والا نبی، جو جس انداز میں ان کی عبادت تھی یا ان کے لیے جو احکامات تھے، بعد والے نبی کے لیے من و عن وحی تھے. یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. وہ کچھ ویسے ہی ہوتے تھے اور کچھ اس سے اوپر والے کا شریعت منسوخ ہو جاتی تھی، نئے والے کو نئی شریعت اور نئے احکامات دیے جاتے تھے. ایسی چلتے چلتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت ملی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعت تھی عمل والی، جو شریعت تھی عمل والی، تو اس میں سے وہ عمل جو اب پھر اس میں سے عمل کی دو قسمیں ہیں. بعض عمل وہ جو منسوخ ہو گئے، بعض عمل وہ جو منسوخ ہو گئے، اور بعض عمل وہ جو منسوخ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تو جو عمل ہماری شریعت میں پہلے والوں کے احکامات میں سے جو چیز منسوخ ہو گئی، وہ اب ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے. وہ ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے. اب ہم اگر یہ دیکھ کے چلیں گے کہ یہ بھی تو ایک نبی نے بتایا ہے،
یہ بھی تو ایک نبی نے بتایا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، ایسے وہ بھی نبی، اور نبی جو پیغام دے رہا وہ اللہ کا دے رہا، لہذا ہم اس پر عمل کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو حرج یہ ہے کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے، اور اللہ اس حکم کو ختم کر چکے ہیں، لہذا اب اس پہ عمل کرو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اب تو تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو وہ عمل جو منسوخ ہو گیا، اب اس کے اوپر عمل بالکل نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ عمل جو منسوخ نہیں ہوا اور جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا قرآن اور حدیث سے اس عمل کا نسخ ثابت نہ ہو جائے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن جب قرآن اور حدیث سے اس عمل کا نسخ ثابت ہو جائے تو پھر اس عمل کو کیا کیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا، یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور سارے بھائیوں نے جو ان کو سجدہ کیا، تو یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا۔ چنانچہ صحابہ نے عرض بھی کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور حرام قرار دیا۔ تو کیا مطلب کہ وہ اب اس امت میں نہ سجدہ عبادت جائز ہے اور نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، دونوں کے دونوں منسوخ ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز اور بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں جائز، ہماری شریعت میں حرام۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی کا نکاح بہن سے ہوتا تھا، بھائی کا نکاح بہن سے ہوتا تھا، ہماری شریعت میں حرام۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں بڑے بڑے جو پہلی شریعت میں حلال اور ہماری شریعت میں حرام ہے، لہذا ہم اپنی شریعت پر عمل کریں گے اور سارے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کو ان کے وقت میں حق اور سچ مان کے عمل کس پر کریں گے؟ اپنی شریعت۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ نہ کر دوں؟ آپ لوگ جھومتے نہیں ہو یار۔ مولانا امین اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، میرے استاد تھے اور بہت بڑے مناظر تھے اپنے وقت کے، ابن حجر تھے اسقلانی، امین صفدر اوکاڑوی صاحب بہت بڑے آدمی تھے، کتابیں تو ان کو صفحے کے نمبر کے ساتھ یاد تھی۔ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم بہت پریشان ہیں اور آپ کے پاس آئے کہ شاید آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہم اٹھاتے ہیں تو دین تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ ایک ہی ہے، رسول ایک، خدا ایک، لیکن یہ فقہ چار کہاں سے آ گئی؟ فقہ چار کہاں سے آ گئی؟ تو اس لیے ہم بڑے پریشان ہیں کہ کیا کریں۔ تو مولانا نے کہا کہ تم نے کیا سوچا؟ کہا جی ہم نے تو یہ سوچا کہ پتہ نہیں کہ ان میں سے کون سچ ہے، تو سب کو ہی چھوڑو۔ تو مولانا نے کہا کہ جلدی نہ کرو۔ مولانا نے کیا کہا؟ جلدی نہ کرو، صبر کرو۔ سمجھ آئی کہ چار فقہ ہیں، کس پر عمل کریں؟ اور چاروں اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو چاروں میں تو حلال اور حرام کا فرق ہے بہت سارے مسائل میں۔ مولانا بڑے طریقے کے آدمی تھے۔ مولانا نے کہا کہ یہ بتاؤ قرآن پڑھتے ہو؟ کہا جی یہ پڑھتے ہیں۔ قرآن کی کتنی قراتیں ہیں؟ قرآن 7 قراتوں میں جائز ہے نا؟ قرآن کتنی قراتوں میں جائز ہے؟ 7 قراتوں میں جائز ہے۔ کہا اچھا
تم کون سی قرات پہ پڑھتے ہو؟ کہا جی عاصم کوفی کی قرات میں پڑھتے ہیں۔ کہا جی اللہ کے نبی نے بتایا کہ عاصم کوفی کی قرات میں پڑھنا، تم نے کیسے عاصم کوفی کی قرات پڑھنی شروع کر دی، باقی قرات کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ایک وقت میں تو ایک ہی قرات پڑھ سکتے ہیں نا۔ کہنے لگے یہی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ایک وقت میں ایک امام کو مان سکتے ہیں، اور جیسے تم قرات عاصم کوفی کی قرات میں کر رہے ہو اور کوئی کسی قرات والا تمہیں غلط نہیں کہہ رہے، اور اگر کوئی ورش کی قرات پڑھے تو عاصم کوفی والے اس کو غلط نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ بھی ایک قرات ہے۔ لیکن غلطی کہاں ہوگی کہ جب تم یہ کہو کہ یہ ساتوں آپس میں لڑ رہے ہیں، ساتوں کا اختلاف ہے، لہذا میں تو ان ساتوں کو نہیں مانتا ہوں، میں تو اپنی قرات بناؤں گا، میں تو اپنی قرات بناؤں گا۔ تو اب جو تم قرات بناؤ گے نا، جس قرات پہ تم عمل کرو گے وہ قرآن نہیں ہوگا، وہ اللہ رسول والا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ان چاروں اماموں میں سے جس کی مان کے چلو گے تو قرآن حدیث پہ چلو گے، لیکن ان چاروں کو چھوڑ کے کہو کہ ہم اپنا دیکھیں گے اور خود چلیں گے، تو پھر قرآن پہ بھی عمل نہیں کر سکو گے، حدیث میں بھی عمل نہیں کر سکو گے۔ نہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن ائمہ کے درمیان دیکھیں اتنا بڑا اختلاف، ایک امام ایک چیز کو کہتا ہے کہ حلال ہے اور دوسرا امام اسی چیز کو کہتا ہے کہ حرام ہے، تو اس لیے اماموں کو ماننا نہیں چاہیے۔ تو کہا پھر نبیوں کو بھی نہ مانو۔ وہ کیوں؟ کہا کہ نبیوں میں بھی تو نبیوں کی شریعت میں بھی حرام اور حلال کا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ کہا آدم علیہ السلام کے شریعت میں بھائی بہن سے نکاح ہوتا تھا، تمہاری شریعت میں جائز ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام۔ اسی طریقے سے مولانا نے بہت ساری مثالیں دی کہ اس شریعت میں حلال، اس شریعت میں حرام۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال بڑے لوگ تھے، تو اس لیے بھائی بات کہاں سے نکلی تھی کہ یہ جو دین ہے نا، شریعت، اعمال میں اختلاف ہوگا، لیکن عقیدے میں اختلاف برداشت نہیں ہے، لیکن عمل میں اختلاف برداشت ہے دلائل کے اختلاف کی وجہ سے۔ لہذا یہ چاروں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے جو ترتیب بتائی ہے یہی دین ہے، یہی دین ہے، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ ان چاروں میں سے کسی ایک کے مقلد ہو کے چلنا ہوگا، چاروں میں سے کسی ایک کے مقلد ہو کے چلنا ہوگا۔ اگر کسی ایک کے مقلد ہو کے نہیں چلیں گے تو وہی خرابی لازم آئے گی جو قرآن میں خرابی لازم آئی، وہی خرابی لازم آئے گی جو نبیوں کے ماننے میں لازم آئے گی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور پھر ایمان اس لیے ختم ہو جائے گا کہ جی ہم اپنے اس نبی کو بھی مان لیں، اس نبی کو بھی مان لیں، وہ بھی تو نبی ہے، تو ایسے ہی اس امام کی بات بھی مان لیں، اس امام کی بات بھی مان لیں، تو تمہاری کوئی عمل بھی پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے تکوینی طور پہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جیسے ایک نبی کو ماننا ہے، ایک نبی کو ماننا ہے، ایسے ہی چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کو ماننا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں اماموں میں جو اختلاف کی بات آپ کر رہے ہیں